تو شاہ رخ جتوئی، نادیہ آپ کراچی میں ہیں، بڑا غم و غصہ آج میں نے دیکھا ٹویٹر پر بھی اور سوشل میڈیا پر بھی وہ خبر آئی ہوئی تھی کہ وہ ایک پرائیویٹ ہسپتال میں ہیں جیل کی بجائے. اور شاہ رخ جتوئی کا کیس سب کو پتا ہے، ناظرین کو بھی پتا ہے. تو ذرا اس پہ ہمیں تھوڑا سا بتائیے اپنا کہ آپ اس کے بارے میں کوئی معلومات ہیں آپ کو؟ جی جی رضا، جو جب یہ خبر سامنے آئی تو ظاہر ہے یاد آ گیا کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس جب ثاقب نثار صاحب تھے تو وہ لانڈی جیل میں بھی گئے تھے، اور شاہ رخ جتوئی جس طرح سے لانڈی جیل میں ایک لاوش انداز میں رہ رہے تھے اس پہ وہ بڑی انہوں نے برہمی کا بھی اظہار کیا تھا. اب آج جب یہ خبر آئی تو اس کے کچھ دیر بعد ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ شاہ رخ جتوئی جو ہے وہ واپس جیل چلے گئے ہیں. جس جگہ وہ موجود تھے وہ کراچی میں ایک جگہ ہے گزری پنجاب چورنگی کے قریب، جہاں پر یہ قمر الاسلام نامی ایک اسپتال ہے. وہاں پہلے مدرسہ ہے اور جن کا مدرسہ ہے انہی کا یہ اسپتال ہے، اور 1964 سے یہ مدرسہ چلا رہے ہیں. اچھا، اسپتال کوئی ایسا نہیں ہے جیسے اسٹیٹ آف دی آرٹ کوئی اسپتال ہو جو یہاں کے پرائیویٹ سیٹ اپ ہے. تو ایسے میں ظاہر ہے جتنا پیسہ شاہ رخ جتوئی اور کے پورے خاندان کے پاس ہے، انہوں نے کسی ایسے اسپتال کو چوز نہیں کیا پرائیویٹ سیٹ اپ کے، بلکہ انہوں نے ایک بالکل ہی obscure جسے کہتے ہیں کہ جہاں کسی کی نظر بھی نہ پڑے، وہ اس اسپتال کے ایک فلور کے اوپر رہ رہے تھے. اور بتایا جاتا ہے کہ جو انتظامیہ ہے ان کی جانب سے کہ انہیں 4 سے 5 ہزار روپے ڈیلی اس کے اوپر رکھا گیا تھا. اچھا، وہ کیا کرانے کے لیے آئے تھے تو پتا چلا کہ ان کی کمر میں تکلیف تھی اور وہ فزیو تھراپی کے لیے آئے تھے. اب ذہن اگر کوئی مطلب آپ اور میں سوچے بیٹھ کر، تو اگر جس کے پاس اتنا پیسہ ہو، جس کی اگر خدا نہ خواستہ کوئی اتنی شدید تکلیف ہے، بھائی جیل میں انہوں نے کوئی مار تو کھائی نہیں تھی، ایسی کوئی بیماری نہیں ہے ان کے کہ انہیں فزیو تھراپی کی ضرورت ہو، پھر بھی اگر تھی تو جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی کے اندر جانا چاہتا ہے. ایسا بھی کچھ نہیں تھا. تو ایک ایسے obscure جگہ پر اس طرح سے رہنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ ایک اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ تھی. یعنی کہ پولیس والے ہوتے تھے نہیں ہوتے تھے، اس سے بھی بڑی تضاد خبریں سامنے آ رہی ہیں. جتنے لوگوں سے میں نے معلومات کی کہ کبھی تھے کبھی نہیں تھے، اور بہت ریئرلی شاہ رخ جتوئی وہاں پہ پائے جاتے تھے. وہاں سے وہ اپنے گھر چلے جاتے تھے، وہ آرام سے اپنی زندگی انجوائے کر رہے تھے. اچھا، پھر اس کے بعد جب یہاں سے محکمہ صحت سے معلوم کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ بالکل they were like caught unaware. بیکاز اگر جیل کے اندر کوئی افینڈر ہے، کوئی کنوکٹ ہے اور اس کو اسپتال کی ضرورت ہے تو سرکاری اسپتال بھیجا جاتا ہے، اور وہ باقاعدہ ایک بورڈ تشکیل ہوتا ہے جس کے بعد یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ بھائی جو جیل کے اندر ان کی ٹریٹمنٹ ہو نہیں سکتی، ان کو اسپتال میں شفٹ کرنا ہے، اور وہ بھی ایک سرکاری فیسلٹی کے اندر ہی شفٹ کیا جائے گا. اس طرح سے جس طرح ان کو کیا گیا ہے، جو ہماری اطلاعات ہیں اس سے یہ پتا چلا ہے کہ سیکرٹری داخلہ کی اسپیشل پرمیشن سے ان کو جانے کی اجازت دی گئی تھی. جیل کے رجسٹر کے اندر کور کی تکلیف بتائی گئی ہے، یہ بھی میں نے معلوم کیا ہے. لیکن اس پورے جو سینیریو ہے اس سے صاف پتا چلتا ہے. اچھا، اور وہ کیوں واپس چلے گئے؟ اگر وہ اتنی تکلیف تھی اور ان کی اتنی طبیعت خراب تھی اور وہ اگر تھرو پراپر چینل آئے ہوتے تو یقیناً وہ اس طرح سے واپس جیل میں نہیں جاتے. یہ بالکل سراسر انصاف کی دھجیاں بکھیرنے کے مانند ہے. ایک ایسا شخص جس کے اوپر جو کانوکٹ ہے، جس کے اوپر ایک قتل کا کیس ہے، جس کے اوپر پہلے یہ بتایا جا چکا ہے کہ کس طرح سے ریڈ ٹیپزم ہوا، کس طرح سے وہ لانڈی جیل کے اندر بھی انجوائے کرتے رہے ساری پریویلیجز، اس طرح سے ان کو یہاں پر ارینجمنٹ دے دینا، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان پوری سندھ حکومت پر ہے. جس طرح ہم عثمان بزدار صاحب کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں، اسی طرح مراد علی شاہ پر یہ سوال بنتا ہے کہ کس طرح سے ان کی ایڈمنسٹریشن میں، ان کی انتظامیہ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. سو جو شروع میں بات کی گئی تھی نا، جس میں گلزار صاحب کا ذکر آ رہا تھا، آپ کو پتا ہے کہ یہاں سپریم کورٹ کی کراچی بینچ جو کراچی رجسٹری ہے اس کے اندر یہ نسلہ ٹاور سے لے کے اور جو بے قاعدگیاں ہیں اس کے اوپر بڑے کیسز اور بڑی ہیئرنگ ہو رہی ہے کراچی میں جو بے ضابطگیوں کا ہے. لیکن یہ بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی اگر کوئی ڈیسائیڈ کر سکتا ہے تو میرا خیال سے وہ چیف جسٹس ہی ہوں گے، جو سب کو کال کر سکتے ہیں، اپنی برہمی کا اظہار کر سکتے ہیں، اینڈ probably the heads would roll. But this exactly tells you کہ کس طرح کا ہمارا انصاف کا نظام ہے، کہ امیر کے لیے کوئی اور ہے اور غریب کے لیے بالکل کوئی اور ہے. بالکل کوئی اور ہے. بہت بجا کہا نادیہ. سولنگی صاحب، آپ سے بھی یہی سوال اور تبصرہ آپ کا چاہیے، کیونکہ یہ انتہائی نامناسب اور افسوسناک جسے کہتے ہیں الارمنگ بات ہے، یہ شاہ رخ جتوئی والا جو واقعہ سامنے آیا ہے. دیکھیں جی، میں مختصر بات کروں گا. نادیہ کی جو
तफसीली जो मालूमात है उसकी तौसीक करते हुए मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो उसूल उस्मान बुज़दार और इमरान खान पे लागू होता है, वही उसूल मुराद अली शाह पे लागू होता है। ये नहीं हो सकता कि मैं कहूँ कि जी वो आईजी का तो होम सेक्रेटरी था तो फलां था, तो आईजी प्रिजन था तो जी वो जाखरानी था। मुराद अली शाह साहब जिम्मेदार हैं, वो सूबे के वजीर आला हैं। जो कुछ भी हुआ है उसकी वो जिम्मेदारी कबूल करें। और ये इंतहाई शर्मनाक है। मुझे ये भी पता चला है कि कुछ और लोग भी, सिर्फ ये शाहरुख जतोई नहीं, कुछ और लोग भी इसी तरह की सहूलियात लेते हुए पाए गए हैं। अब वो उनका सफर जो है वो दोबारा जेल की तरफ रवां दवां है। तो ये जो मुल्क बना दिया गया है, वो चीख चीख के इस मुल्क के अवाम को ये कह रहा है कि ये मुल्क अवाम के लिए नहीं है। आप सिर्फ इसलिए हैं कि आप पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स लगाए जाएं, ये सिर्फ इसलिए है कि आपको लाठी की तरह से हाँका जाए। आप शहरी नहीं हैं, आप रियाया हैं। जो मफ्तूह मुल्क होता है ना, जो फतह किए होते हैं, जो उनकी तरह से उन अवाम के साथ जो है वो सलूक हो रहा है। और मैं तो यही कहूँगा जाते जाते कि इस मुल्क के जो अवाम है, उनके दिल की जो बात है वो तो ये है कि वो हुक्मरान तबकात का ही मुल्क है, आपका मुल्क है, अवाम का नहीं है। और यही मैं कहूँगा कि लोगों की जो बात है वो यही होगी कि ये वतन तुम्हारा है, हम हैं खामखा इसमें। रजा आप म्यूटेड है। जी मुजम्मिल साहब, आपकी कुछ ऐड करना चाहेंगे? दोनों का आपने तबसरा नहीं, सुना। मैं देखिए ये क्लास सिस्टम की तो एग्जाम्पल है पाकिस्तान में, और कि अमीर आदमी अपने लिए कैसे सहूलियात खरीद लेता है और गरीब आदमी एक ही सजा जब अमीर आदमी को मिले तो उसके लिए क्या सलूक है। और एक, लेकिन मुझे नाजिया की एक बात पे थोड़ा एतराज है। उन्होंने कहा कि ये हमारे निजाम इंसाफ पे बड़ा सवाल है। देखिए अदालत का काम था सजा देना, उस सजा पर अमल दरामद कराना अदालत का काम नहीं। अदालत कैदियों की जाके गिनती और उसका काम नहीं है कि वो रोजाना जाकर चेक करे कि कौन सा कैदी जेल में है और कौन सा कैदी जेल में नहीं है। उन्होंने सजा दे दी, यहाँ से अदालत का निजाम इंसाफ का काम खत्म हो गया। उसके बाद हुकूमत का काम है कि वो उस सजा पे अमल दरामद कराए, कैदियों उसको कैदी के तो जेल में रखे, और जब सजा पूरी हो जाए तो उसे रिहा करे। जिसको रिहाई के लिए भी फिर कोई जुडिशियल ऑर्डर की तो जरूरत नहीं होती है। तो मेरा ख्याल है इसमें निजाम इंसाफ को मिलाइन करने की जरूरत नहीं है। बेशक हम आज चीफ जस्टिस से ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो दोबारा उस पे जो है एक सू मोटिव लेकर और इस सारे पे एक्शन लें। ये हुकूमत का काम है कि वो कैदियों को कैद रखे और उनकी सजा पूरी कराए और अदालती अहकामात पर अमल दरामद कराए। लेकिन ये तौहीन अदालत का भी केस है। मैं समझता हूँ कि ये अगर अदालत ने सजा दी है और वो इस तरह हुआ है तो ये तौहीन अदालत का भी केस है। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि जुडिशरी इसको क्या व्यू लेती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से ये आप सबकी बातें सुनकर ये चीज तो बड़ी वाज़ेह है कि यहाँ पर अमीर और गरीब जिस तरह से कानून और इंतजामी जो ढांचा है पूरा उनको फेवर करता है, और शाहरुख जतोई का केस इसकी मेरे ख्याल से बदतरीन मिसाल है। और अगर वाकई ही में नादिया की बात जो है मैं उससे बहुत हद तक अग्री करता हूँ कि देखिए मुजम्मिल साहब, अगर कोर्ट्स को ये पता है, ये खबर आ जाती है, तो फिर अब देखें कि सिंध हाई कोर्ट क्या उसके ऊपर एक्शन करती है या सुप्रीम कोर्ट क्या उसके ऊपर नोटिस लेती है। आखिर उनका भी तो इस पूरे सिस्टम को चलाने में सारे फरीकैन, सारे हिस्से बखरे जो हैं, उनको ये इसको ठीक करना होगा, नहीं तो लोगों का एतमाद ही नहीं रहेगा। साफ सी बात है, लोग क्यों कानून की परवाह करेंगे। इसके साथ ही मैं आज का ये हम जो शो है इसका इख्तिताम तक करते हैं। आपका शुक्रिया।